جب ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کر لو تو پھر یہ نہیں کہ ایسے لتھڑے ہوئے گندے مندے، ہاتھ بھی گندے ہیں، منہ بھی گندا ہے، پاؤں بھی گندے ہیں، کپڑے بھی گندے ہیں، اور جہاں تم کھڑے وہ جگہ بھی گندی ہے، تو یہ رب کو پسند ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے کتنے مراحل ہیں ان کو طے کرنا ہے۔ سب سے پہلے استنجا کیا، لیکن استنجے کو تم نے ویسے ہی چھوڑ دیا، نجاست لگی رہی تیرے جسم کے ساتھ، تو تیری نماز کا آغاز ہی نہیں صحیح۔ تو پلید ہے، تجھ پر پلیدی کا حکم ہے، تیری نماز ہی نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، پہلے غسل کرو، پاکیزگی حاصل کرو، پھر حدث ہو گیا تو پھر وضو بناؤ۔ وضو بنانے کا طریقہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ یہاں فرائض کو بیان کر کے بتا دیا، چہرہ بھی دھونا فرض ہے، ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے، سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا بھی فرض ہے، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا بھی فرض ہے۔ یہ سارے فرائض ہیں۔ احباب سی وقار میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کر کے بتا دیا کہ سب سے پہلے ہاتھوں سے آغاز کرنا ہے۔ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی میل اتارتا ہے، صاف کرتا ہے، اور ہاتھوں کو 3 بار دھونا سنت ہے، کولی کرنا سنت ہے۔ اچھی طریقے سے منہ میں مسواک کی جائے، مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانتوں کو صاف کیا جائے، اور یہ انگلی بھی مسواک کا فائدہ دینے والی ہے۔ اور میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے مسواک کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اس کی نماز کو 25 درجے زیادہ فضیلت عطا فرما دیتا ہے کہ اس نے مسواک کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کولی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، چہرہ دھویا، ہاتھ دھو لیے، سر کا مسح کر لیا، پاؤں دھو لیے، اگر بسم اللہ ہی نہیں پڑھی تو میرے سرکار فرماتے ہیں جس نے بغیر بسم اللہ شریف کے وضو کیا ہے اس کے وہی اعضاء پاک ہوں گے جن پر پانی لگا ہے۔ اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتا ہے تو الحمدللہ اس کے وہ اعضاء بھی پاک ہو جاتے ہیں، بقیہ سارے اعضاء بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ اعضاء بھی پاک ہو گئے، بقیہ اعضاء بھی پاک ہو گئے۔ تو وضو کرتے ہوئے ہم نے جب منہ میں پانی ڈالا تو کولی کی، کولی کرتے ہوئے دعا کی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں یہ کولی کر رہا ہوں اور اس کا پانی جو میرے منہ میں ہے، اعنی علی، اے اللہ میری مدد فرمانا اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، میں نماز پڑھوں، عبادت و ریاست کروں اور کمال کی عبادت ہو جائے، ایسا شکر کروں کہ مالک تجھے پسند آ جائے، ایسی تلاوت کروں کہ تجھے پسند آ جائے۔ ناک میں پانی ڈالے تو یہ دعا پڑھیں، مستحب ہے، اللہم ارہنی رائحۃ الجنت، اے اللہ اس وضو کے پانی کی برکت سے مجھے جنت کی خوشبو سونگنا نصیب فرما دے، ولا ترہنی رائحۃ النار، اے اللہ میں نہ جہنم کی آگ کو دیکھوں نہ سونگوں، مجھے تو بس جنت کے نظارے عطا فرما دے۔ جب چہرہ دھوئیں تو یہ دعا کریں، اللہم بیشد وجہی یوم تبجد وجوہ و تسود وجوہ، اے اللہ یہ وضو کا پانی بڑا کمال کا پانی ہے، آج میں چہرہ دھو رہا ہوں، اسی پانی سے میرا چہرہ روشن بنا دے، کیونکہ قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ بھی ہوں گے، اے اللہ ان میں نہ کرنا، مجھے تو چمکدار چہرے والوں میں بنا دینا۔ وضو کرے اور اس کیفیت کے ساتھ وضو کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کر رہا ہے، وضو بھی کر رہا ہے۔ دائیں ہاتھ دھوئے تو کہے اے اللہ جب نامہ اعمال ملے تو مجھے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، اور بایاں ہاتھ دھوئے تو یہ کہے اے اللہ مجھے بایاں ہاتھ میں نامہ اعمال نہ عطا فرمانا۔ جب سر کا مسح کرے تو کہے اے اللہ اللہم اذلنی تحت ذل عرشک، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، مالک تیرے عرش کا سایہ ضرور ہوگا، آج میں مسح کر رہا ہوں، اسی مسح کی برکت سے
قیامت کے دن مجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دینا۔ گردن کا مسح کرے، اللہم آتک راقبتی من النار کہے، اے اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے بچا لے، مجھے آزاد کر دے۔ پاؤں دھوئے تو کہے اللہ میرے پاؤں تیری رحمت سے ثابت قدم ہو جائے، دین پر استقامت سے آگے بڑھوں میں، اور روز بروز نمازیں پڑھوں، روز بروز اچھے کام کروں، اچھے کاموں سے محبت کروں۔ معنی یہ نکلا کہ جب تو اتنی خشوع کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ وضو کرے گا، اللہ کا نام لے کر، کلمہ شریف پڑھ کر، دعائیں کر کے، جب آغاز اتنا اچھا ہو جائے گا تو پھر میرا رب بھی فرماتا ہے واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وہ جو پاکیزگی سے محبت کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، میں خود خدا ان سے محبت فرمانے والا ہوں۔ تو میرے رب کی محبت انہی کے ساتھ ہے جو پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہیں، میرے رب کی محبت انہی کے ساتھ ہے جو اس عاجزی کے ساتھ وضو کرنے والے ہیں۔